السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے چراغ گمنام۔ سرکاری اسکول کی وہ پرانی عمارت جس کی دیواروں سے سیمنٹ جھڑ رہا تھا اور چھت کے پنکھے اپنی پوری ہمت لگا کر چوں چوں کا شور مچا رہے تھے، استاد حمید کا دوسرا گھر تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا، حبس اور گرمی اپنی انتہا پر تھی، لیکن استاد حمید کے چہرے پر تھکن کے بجائے ایک عجیب سی سکون کی لہر تھی۔ استاد حمید پچھلے 28 سالوں سے اسی اسکول میں ریاضی اور زندگی کے اسباق پڑھا رہے تھے۔ ان کے سفید ہوتے بال اور آنکھوں پر موٹا چشمہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی تمام تر توانائیاں ان کچی دیواروں کے نام کر دی تھیں۔ کلاس میں 90 سے زیادہ بچے بیٹھے تھے۔ ایک ہی ڈیسک پر 4 طلبہ بیٹھے تھے، مگر جیسے ہی استاد حمید کمرے میں داخل ہوئے، ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ دوسرے اساتذہ کی طرح نہیں تھے جو صرف کتاب سے دیکھ کر بورڈ بھر دیتے اور وقت پورا ہوتے ہی بھاگ جاتے۔ بچوں، کتابیں بند کر دو۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ زندگی کے سوالوں کا حل کیسے نکالا جاتا ہے، وہ دھیمی مگر پراسرار آواز میں بولے۔ کئی اساتذہ انہیں پاگل کہتے تھے۔ وہ کہتے، حمید صاحب کیوں اپنی جان جلاتے ہیں؟ یہ سرکاری اسکول کے بچے ہیں، انہیں بس پاس کرائیں اور گھر جائیں۔ آپ کو کون سا الگ سے تمغہ ملنا ہے؟ لیکن استاد حمید صرف مسکرا دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ ان بوسیدہ جماعتوں میں جو بچے بیٹھے ہیں وہ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ استاد حمید کی تنخواہ بہت معمولی تھی، لیکن ان کا دل بادشاہوں جیسا تھا۔ ہر جمعرات کو وہ اسکول کے بعد 2 گھنٹے اضافی رکتے۔ یہ وقت ان کمزور بچوں کے لیے ہوتا تھا جنہیں کوئی دوسرا استاد پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ 8ویں کلاس کا ایک ذہین لڑکا کاشف کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹے؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سر، ابو کی نوکری چھوٹ گئی ہے، بورڈ کے امتحان کی فیس نہیں بھری جا سکتی، اب مجھے اسکول چھوڑ کر ورک شاپ پر کام کرنا پڑے گا، کاشف نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ استاد حمید خاموش رہے۔ اگلے دن کاشف کو پرنسپل آفس بلایا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کی فیس جمع ہو چکی ہے، کسی نامعلوم محسن نے یہ پیسے دیے ہیں۔ کاشف کو کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ پیسے استاد حمید نے اپنی بیٹی کی نئی جوتوں کے لیے جمع کیے ہوئے پیسوں سے نکال کر دیے تھے۔ ایسے کتنے ہی کاشف تھے جن کے لیے استاد حمید نے خاموشی سے اپنی جیب خالی کی، لیکن کبھی کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور 20 سال بیت گئے۔ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایک اعزازی تقریب ہو رہی تھی۔ اسٹیج پر بڑے بڑے سیاستدان، افسران اور معززین بیٹھے تھے۔ آج کا مہمان خصوصی وہ شخص تھا جس نے ملک کی معیشت بدلنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، ڈاکٹر کاشف محمود، وہی لڑکا جو کبھی فیس نہ ہونے پر اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ ہال کھچا کچ بھرا تھا۔ سب سے آخری قطار میں ایک بوڑھا آدمی اپنی پرانی سی واسکٹ پہنے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ یہ استاد حمید تھے جو اب ریٹائر ہو چکے تھے۔ وہ کسی دعوت پر نہیں آئے تھے، بس اپنے شاگرد کی کامیابی کی خبر سن کر اسے دور سے دیکھنے چلے آئے تھے۔ ڈاکٹر کاشف نے اپنی تقریر شروع کی۔ انہوں نے اپنی محنت، والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کا ذکر کیا، لیکن آخر میں وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ ان کی آواز بھر آئی۔ آج میں جہاں ہوں وہاں نہ ہوتا اگر میری زندگی میں وہ ایک انسان نہ آتا، ایک ایسا انسان جس نے تب میری فیس بھری تھی جب میرے گھر میں فاقے تھے۔ میں آج سے پہلے تک نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، لیکن آج میں جانتا ہوں کہ وہ ایک استاد کی صورت میں فرشتہ تھا۔ اس نے مجھے صرف ریاضی نہیں سکھائی بلکہ مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھیں۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ عظیم انسان کون ہے، کیا وہ یہاں موجود ہے؟
پچھلی سیٹ پر بیٹھے استاد حمید کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے ہاتھ بلند نہیں کیا، وہ بس وہاں بیٹھے رہے اور تالیاں بجاتے رہے۔ انہیں سب سے بڑا انعام مل چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بویا ہوا بیج آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ استاد حمید خاموشی سے ہال سے باہر نکل آئے۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ان کے چہرے سے ٹکرایا۔ انہیں کسی سرکاری تمغے، کسی اسٹیج یا کسی واہ واہ کی ضرورت نہیں تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ تعمیر انسانیت کے معمار اکثر گمنام ہی رہتے ہیں۔ نظام انہیں وہ صلہ کبھی نہیں دے پاتا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں، لیکن ان کے پڑھائے ہوئے چراغ جب اندھیروں میں روشنی پھیلاتے ہیں تو وہی ان کی اصل جائیداد ہوتی ہے۔ استاد وہ نہیں جو صرف معلومات دے، استاد وہ ہے جو زندگی بدل دے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی کر کے بھول جانی چاہیے۔ ہمیں کسی کی مدد اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ بدلے میں وہ ہماری تعریف کرے یا سب کو پتہ چلے۔ اصل نیکی وہی ہے جو اتنی خاموشی سے کی جائے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ استاد کا احترام کریں۔ استاد صرف کتاب نہیں پڑھاتا، بلکہ وہ آپ کی زندگی سنوارتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمیں اسکول میں پڑھائیں یا زندگی کے کسی موڑ پر کچھ سکھائیں۔ خاموش مسیحا بنیں۔ ہماری چھوٹی سی مدد کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جیسے استاد حمید نے اپنی چھوٹی سی جمع پونجی سے کاشف کا مستقبل بچا لیا۔ ہمیں بھی اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں جسے ہماری تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہو۔ جب آپ بڑے ہو کر کامیاب ہو جائیں تو کبھی ان لوگوں کو نہ بھولیں جنہوں نے آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ اپنی کامیابی کا کریڈٹ ان گمنام لوگوں کو دینا ہی بڑائی ہے۔ استاد حمید چاہتے تو وہ بھی دوسرے اساتذہ کی طرح یہ کہہ کر آرام کر سکتے تھے کہ مجھے کون سا زیادہ پیسے مل رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو عبادت سمجھ کر پورا کیا۔ ہمیں بھی اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ تو بچوں، یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ پیسہ یا شہرت نہیں ہے، بلکہ وہ دعائیں ہیں جو کسی کے دل سے آپ کے لیے خاموشی سے نکلتے ہیں۔ تو ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔